اور باطنی طور پر گناہ کیا ہے؟ حسد کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، بہتان لگانا، یہ باطنی طور پر ہمارے گناہ ہیں۔ ان باطنی طور والے گناہوں میں ہماری ماں اور بہنیں زیادہ ملوث رہتی ہیں۔ کہیں پر چار چھ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہیں پر دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، دوسروں کی غیبتیں شروع کر دیتی ہیں، بہتان لگانا شروع کر دیتی ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے سچے پکے بن کر کے توبہ، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کا قریبی بننا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، جب اللہ کو قریب کریں گے، اللہ جب مل جائے گا تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چاہے ساتھ ہمارا دے چاہے نہ دے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرو، جب تمہیں سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہی آتا ہے ہماری مدد کے لیے کہ بردے بتا تو صحیح تیرا کام کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ بندے تو کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے، جا کدھر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا میری طرف آ، میں تجھے وہ انعامات دوں گا جو قرآن مقدس کہہ رہا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے باغات دوں گا، وجنات النعیم، آرائش والے باغات دوں گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اس میں کیسے لڑکے ہوں گے، اس میں تمہارے جو نوکر ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ نوکر ہی رہیں گے اور ارد گرد تمہارے لیے پھر رہے ہوں گے۔ کیا وہ اباریق وکأس من معین، لوٹے لیے پھر رہے ہوں گے، اور آپ کورے لیے پھر رہے ہوں گے، اور گلاس لیے پھر رہے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں لیے پھر رہے ہوں گے، شراب کے جام لیے پھر رہے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرو، یہاں پر شراب بھی عام پی جا رہی ہے۔ شراب ایک نجس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، شراب جو ہے جوا ہے، جوا اور شراب یہ نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، ان چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے۔ ان چیزوں سے میرا عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے منہ کو اتنا پاک بنایا ہے کہ اس منہ کے اندر کوئی گندی چیز بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ماں کے منہ سے جو اس کو غذا پہنچتی ہے تو وہ اس کے یہاں یعنی توندی جس کو بولتے ہیں، نار جس کو بولتے ہیں، اس سے ماں کے پیٹ کی جو غذا ہوتی ہے بچے کے پیٹ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اتنا زیادہ منہ پیارا تھا کہ اس منہ سے نجس ناپاک چیز جو خون ہے، دم ہے، اس خون جو بلڈ ہے وہ خون اس بچے کے منہ کے اندر نہ جانے پائے، ورنہ منہ کے سرے سے بھی بچے کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت خون کو پہنچوا سکتا تھا، لیکن اللہ نے منہ کو پاک بنایا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس ناپاک چیز کو منہ کے اندر اللہ رب العزت نے نہیں داخل کیا، بلکہ نار کے ذریعے، توندی کے ذریعے سے اس بچے کے اندر بلڈ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو جب اتنا پسند ہے، اتنا پسندیدہ منہ ہے، تو ہم کیوں شراب پی رہے ہیں؟ ہم کیوں شراب پی رہے ہیں؟ اپنے منہ کو کیوں ناپاک کر رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، گلا بیٹھ رہا ہے، اب میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس توبہ کر لیجئے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا لیجئے۔ ابھی تک ہم نے اپنی نوجوانی کو برباد کیا، میری ماں بہنیں ابھی تک اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں پر عمل نہیں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لات مار دی۔ آپ سے گزارش ہماری یہ ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ تیرے احکامات کی نافرمانی سے گزاری ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی روگردانی کر کے گزاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے کہیے، جب اللہ رب العزت سے ہم نے گڑگڑائیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ بہت ہی رحمان ہے، بہت ہی کریم ہے۔